الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بھی اسلام کا پیغام دینا شروع کیا، اس وقت اس عظیم کام سے بڑھ کر کوئی عظیم کام نہیں تھا جس کے لیے اللہ کے رسول مبعوث ہوئے۔ اللہ نے آپ کو بھیجا، نبی بنایا، آخری نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ اور جب آپ نے پیغام دینا شروع کیا تو وہ نیک اور صحیح روحیں تھیں جن کے دل اندر سے اتنے کرسٹل تھے، شفاف تھے کہ وہ اس پیغام کو فوراً سمجھ گئے کہ یہ اس خالق کا پیغام ہے، اس پر ایمان لے آئے۔ ایک وہ لوگ تھے، انہوں نے بہت غور سے دیکھا اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ اگر ہوگا تو یہ ہمارے نفس کے خلاف ہے، اسے ہمیں قبول ہی نہیں کرنا۔ اچھی طرح سوچ لیا، ان دونوں گروپوں نے اچھی طرح سوچا۔ اور پھر ایک وہ لوگ تھے، انہوں نے کہا ٹھہرتے ہیں ذرا نا، جب دیکھے گا اگر چل جائے گا تو ہم بھی ہو جائیں گے، نہیں چلے گا تو پھر ہم تو ہیں جیسے ہی ہیں نا۔ اور پھر ان لوگوں نے جو ایمان لائے وہ اتنے سچے تھے، اپنے اس کیا کہنے تھے، اتنا خلوص تھا انہوں نے جو اسلام قبول کیا کہ ان کے پاس صرف اللہ کے وعدے تھے اس وقت، اور انہوں نے اس کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ جو کچھ تھا اللہ کے رسول نے مانگا وہ حاضر کر دیا، اور جو جان تھی وہ بھی جب وقت آیا جان بھی اللہ کے راستے میں دے دی انہوں نے پھر سوچا نہیں۔ پھر ان کا مقام اتنا بڑا ہو گیا کہ اللہ نے فرمایا، قیامت تک لکھا گیا یہ، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ ان کے لا کہہ دیا اللہ نے کہ ان کے برابر، ان سے آگے ہونے کی بات تو بہت کیا کہنا چاہیے الگ رہ جاتی ہے۔ لا یستوی، ان کے کوئی برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ من انفقا، جنہوں نے انفاق کیا، حالانکہ اس کے جیتنے کی، اس کے بڑھنے کی، اس پودے کو جوان یا کیا پھلدار ہونے کی انہیں کوئی شکل نظر نہیں آ رہی تھی، مگر انہیں یہ اعتبار تھا کہ یہ شخص علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے یہ سچا ہے، ہم نے اپنی جان کی بازی بھی لگائیں گے، اور جو 2 پیسے جیب میں ہیں وہ بھی ہم اس کے لیے لگا دیں گے۔ اللہ نے کہا کہ ان کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے فتح، اسلام جب اپر ہینڈ ہو گیا، اس کے پاس طاقت حاصل ہو گئی، اللہ نے فرمایا اس سے پہلے جنہوں نے مال بھی خرچ کیا اور اپنی جان بھی خرچ کی، ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے ان لوگوں کے درجات کتنے بلند ہوئے تھے ان لوگوں کو بھی بتایا جو بعد میں آئے تھے۔ بعد میں جو لوگ آئے وہ لوگ تھے جو دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوتا ہے، ہم پھر اپنا حصہ ڈالیں گے۔ شروع والے لوگ اپنے آنکھیں بند کر کے ایمان لا کر اس میں شامل ہوئے تھے۔ آپ نے ان کے درجات کے لیے فرمایا کہ اس وقت کسی نے اگر 1 رطل بھی خرچ کیا تھا، رطل میرے خیال پیمانہ ہے، تولہ ہو، 2 تولہ ہو، چھٹاک ہو، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ 1 رطل بھی اس وقت جس نے خرچ کیا جس وقت کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی کہ دعوت کامیاب بھی ہوتی ہے یا ہم ایک بھولی ہوئی داستان ہو جائیں گے، ان کا 1 رطل، اور بعد میں آنے والے اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں گے تو ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قربانی ہے اور جو کچھ انہوں نے دیا تھا وہ قبول فرمائے۔ یہ حکم اس وقت کے لیے تھا، اور اس کے بعد پھر یہ عام حکم ہو گیا نا جی، کہ جو بھی بھلائی اور خیر کا کام ہو رہا ہو، پہلے ہو تو اسے شعور سے سوچو کہ جو اس کام کو لے کر اٹھے ہیں وہ اپنی نیت میں صالح ہے یا نہیں۔ اللہ نے سب کو شعور دیا ہے، وہ غور کرے کہ کوئی نفسانی خواہش تو نہیں ہے، کوئی کاروبار تو نہیں ہے، دنیا میں کوئی جاہو منزلت تو حاصل نہیں کرنا چاہ رہے۔ اور جب آپ دیکھ لو تو سچائی کے ساتھ ان کا ساتھ دو۔ وہ کسی فارسی دانشور نے کہا ہے کہ دامے درمے قدمے قلم سخن، ان کی مدد کرو، اور جب وہ کام اگر پورا ہو جائے گا تو وہ لوگ جو کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں انشاءاللہ ان کے درجات جو اس کام کو اللہ کا کام سمجھ کر اس کے ساتھ ہوئے تھے، ان کے درجات
ان لوگوں سے انشاءاللہ بلند ہوں گے جو کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے بعد میں نا۔ یاد رکھیے اللہ کے ہاں جو وقت ہے یا وزن ہے کسی چیز کا وہ خلوص ہے، وہ کیا کہنا چاہیے للہیت ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو نا۔ اور پھر اللہ روپیہ پیسہ نہیں دیکھتا، اللہ کے ہاں جو ہے وہ سر کاؤنٹ نہیں ہوتے، اللہ کے ہاں نیت کاؤنٹ ہوتی ہے کہ کون سچی کتنی نیت سچی نیت سے اللہ کے کام کو پورا کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں ہر جگہ فرمایا کہ جو کوئی بھی بھلائی اور خیر کا کوئی کام کر رہا ہے میرے بندوں میرے پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اے میرے بندو میں تمہیں ترغیب تو دیتا ہوں مگر میرا اس میں لالچ کوئی نہیں ہے، میں تو یہ اسی لیے ترغیب دے رہا ہوں کہ تمہارے درجات کوشش کرو خود بلند ہو جائیں۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے۔ میرا اللہ ہمیں شعور دے کہ جب بھی کوئی دین کا کام ہو رہا ہو، بھلائی اور خیر کا کام ہو رہا ہو، اس کو پہلے دیکھیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو پھر دامے درمے قدمے قلم سخن ہے، پیسے کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے، چل کر کہیں جانے کے ذریعے، اپنے منہ سے بولنے کے ذریعے، ہاتھوں کے ذریعے، کسی کو لکھ کر بھیجنے کے ذریعے، پھر اس کام کی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ بھلائی اور خیر کا جو بھی کام ہو رہا ہو سب سے پہلے ہم اس کے حصے دار بنیں، اور اللہ ہمارے اس عمر کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔